اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ العبس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورے کی 20 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم آیت نمبر 21 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ ارشاد خداوندی ہے ثم اماتہ فاقبر۔ گفتگو کل ہماری جبر و اختیار اور قضاء و قدر الہی کے حوالے سے تھی کہ جس میں میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ جبر و اختیار کا فلسفہ کیا ہے اور قضاء و قدر الہی کا فلسفہ کیا ہے۔ یہ چیزیں میں نے کل عرض کرنے کی کوشش کی۔ آج جو درس ہے ہمارا وہ موت کے حوالے سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے حوالے سے ہے۔ موت کا جو مرحلہ ہے، موت کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا پیروکار ہو یا کسی دین و مذہب کو مانتا ہی نہ ہو، ملحد ہو، وہ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کسی کو موت نہیں آتی۔ نہیں، موت ایک ایسی حقیقت، ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ ایک روز موت آنا ہے، ہر شخص کو ایک روز اس دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کی جو کیفیت ہوگی وہ فرق ذرا کرے گی۔ یہ تصور کہ موت ایک روشن حقیقت ہے، ہر شخص کو اس پر یقین ہے۔ اختلاف کہاں پر ہے؟ یہاں پر ہے بعض افراد کا یہ ماننا ہے، بعض افراد کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ موت یعنی نابودی، موت یعنی ہر طرح کی فنا، موت یعنی ختم، موت کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے۔ ایک نظریہ، ایک تصور یہ ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، یہ ہر شخص مانتا ہے، لیکن بعض افراد کا نظریہ اور تصور ان کا یہ ہے کہ موت نابودی کا نام ہے، موت محض ختم ہو جانے کا نام ہے۔ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ زندگی جو خداوند عالم نے انسان کو 80 سالہ، 70 سالہ، 90 سالہ، 100 سالہ جو یہ عطا کی ہے، جو دی ہے، یہ اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔
اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس دنیاوی حیات کا جب بنے گا جب مرنے کے بعد کسی نظریے کو قائم کیا جائے، مرنے کے بعد کسی اور تصور کو قائم کیا جائے، مرنے کے بعد کا تصور قائم کیا جائے کہ مرنا نابودی کا نام نہیں ہے، موت نابود ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک ابدی زندگی میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ موت ختم ہو جانے کا نام ہے، نابودی کا نام ہے۔ دنیا میں انسان آیا، آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، آیا اپنے کھایا پیا عیاشی کی، عیش و آرام کیا اور پھر نابود ہو گیا، مرنے کے بعد کوئی تصور نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حقیقت موت سے قریب ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو کسی ہدف کے ساتھ بھیجا گیا، کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا۔ دنیا میں انسان بے مقصد نہیں آیا۔ دنیا میں جو یہ ذمہ داریاں انسان کو دی گئی ہیں مختلف شکلوں میں، بہن کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بھتیجے کی شکل میں، بھانجے کی شکل میں، یہ تمام ذمہ داریاں، یہ تمام رشتے، یہ تمام قرابت داریاں جو انسان کو دی گئی ہیں، یہ لغو اور بیہودہ نہیں ہیں۔ انسان کو جو رشتوں میں جکڑا گیا ہے کہ انسان جو ہے رشتوں کی پاسداری کرے، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک ہدف ہے، ان کا ایک مقصد ہے، انسان کو آمادہ کرنا ہے ایک بڑے رشتہ نبھانے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے تحت ہیں۔ تو نظریہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان نابود نہیں ہوتا، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت دنیاوی حیات کے ختم ہونے کا نام ہے اور ابدی حیات کے شروع ہونے کا نام ہے۔ جب تک حیات دنیا ختم نہ ہوگی، انسان ابدی زندگی سے متصل نہ ہو سکے گا، ابدی زندگی میں قدم نہ رکھ سکے گا۔ اگر انسان ابدی زندگی چاہتا ہے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے، تو انسان کو دنیاوی زندگی اور وقتی زندگی کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد انسان ابدی زندگی میں قدم رکھے گا اور وہ ایسی زندگی ہوگی جو ہمیشگی ہوگی۔ اب انسان کو یہاں اب یہ دو نظریے یہاں پر قائم ہو گئے موت کے حوالے سے۔ موت کی حقیقت کا کسی کو انکار نہیں ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ موت نابودی کا نام ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ موت نابودی کا نام نہیں بلکہ ابدی حیات میں قدم رکھنے کا نام ہے، ابدی حیات میں قدم رکھنے کا نام ہے۔ تو جہاں یہ نظریہ پایا جائے کہ موت نابودی کا نام ہے، وہاں مایوسی سامنے آتی ہے، وہاں مایوسی وجود میں آتی ہے، وہاں مایوسی ظہور پیدا کرتی ہے۔ اور جب انسان پر مایوسی غالب ہو جائے، انسان جب مایوس ہو جائے تو پھر مایوسی کا نتیجہ خودکشی ہوتی ہے۔ خودکشی وہیں پائی جائے گی جہاں مایوسی ہو، اور مایوس انسان ہر طرح کی چیز سے، اللہ کی رحمت سے، ہر طاقت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے جس مشکل میں گرفتار ہوا ہوں یا جن حالات میں گرفتار ہوا ہوں، مجھے اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر اس کے ہاں یہ تصور پایا جائے کہ مجھے اس مشکل سے نکالنے والی کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہے، تو کبھی انسان مایوسی کا شکار نہ ہوگا اور مایوس ہونے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ تو پہلا نظریہ جو یہ ہے کہ انسان نابود ہو جاتا ہے، دنیاوی حیات کے بعد کچھ نہیں، وہاں انسان کے یہاں جو ہے مایوسی وجود میں آتی ہے۔ انسان جس کام کو بھی دنیا میں انجام دیتا ہے کسی مقصد کے تحت انجام نہیں دیتا، اگر یہ اس کے ہاں نظریہ وہاں پر قائم ہو۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہ نظریہ قائم ہو کہ انسان مرنے کے بعد نابود نہیں ہوتا بلکہ ایک ابدی حیات انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ اب یہ ابدی حیات بھی دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک قسم اس کی اچھی قسم ہے، ایک دوسری قسم اس کی بری قسم ہے۔ دونوں ہی قسموں میں حیات ابدی ہے،
ہمیشگی ہے، اچھی حیات بری حیات، بعد الموت مرنے کے بعد، اچھی زندگی بری زندگی، یہاں پر انسان کو اختیار ہے۔ مرنے میں انسان کو اختیار نہیں، لیکن مرنے کے بعد انسان کو کیسی زندگی چاہیے اس میں انسان کو اختیار ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو جو ابدی حیات ملنے والی ہے، اس ابدی حیات کی کون سی قسم انسان انتخاب کرنا چاہتا ہے، اچھی حیات اس کو چاہیے یا بری حیات اس کو چاہیے، تو یہ انسان کو طے کرنا ہے۔ اور انسان یہ طے دنیا میں رہ کر طے کرے گا، اس کے اعمال طے کریں گے کہ مرنے کے بعد انسان کو اچھی زندگی چاہیے یا بری زندگی چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنا مقدر جہنم بنانا ہے یا انسان کو جنت میں جانا ہے۔ اور جہاں یہ نظریہ قائم ہوگا کہ مرنے کے بعد جو ہے ایک ابدی حیات ہمارا منتظر ہے، وہیں انسان کے اندر یہ تصور بھی قائم ہونا چاہیے، یہ تصور بھی قائم ہوگا کہ اس ابدی حیات کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اس ابدی حیات کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اس ابدی حیات کو عطا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ پوری کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے تو اس طریقے سے انسان اللہ کے وجود تک پہنچے گا، اللہ کے وجود کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ کے وجود کے اقرار کے ساتھ بعد الموت کا جو تصور میں نے پیش کیا کہ موت نابودی کا نام نہیں ہے بلکہ حیات ابدی کا نام ہے، اور حیات ابدی میں انسان کو کون سی قسم چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، یہ انسان کو دنیا میں رہ کر طے کرنا ہے، اور یہ انسان کے اعمال طے کریں گے کہ انسان کو کیسی زندگی چاہیے۔ تو وہی ذکر یہاں آج ہمارا درس ہے کہ یہ کہ آیت نمبر 21 میں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر خداوند عالم نے انسان کو موت دی۔ یعنی اس آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں موت دینے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ موت دینے والا بھی میں ہوں۔ ثم اماتہ، میں انسان کو موت دیتا ہوں، فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں داخل کرتا ہوں۔ پہلے موت دیتا ہوں، پھر کیا اسے قبر میں داخل کرتا ہوں۔ اب ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی کسی کے لیے یہ سوال قائم ہو کہ خداوند عالم تو جب انسان مرتا ہے تو خداوند عالم نعوذ باللہ آتا نہیں کہ کسی کو جو ہے قبر میں اتارے، لیکن آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فاقبرہ، میں انسان کو قبر میں اتارتا ہوں، میں انسان کو قبر میں داخل کرتا ہوں، میں انسان کو دفن کرتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں اور میں ہی دفن کرتا ہوں۔ تو یہ دفن کرنے کا جو خداوند عالم نے یہ فقرہ استعمال کیا فاقبرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی۔ غور کیجئے گا کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی کہ جب کوئی چیز متعفن ہو جائے، جب کسی چیز میں تعفن پیدا ہونے لگے، یعنی جب کوئی چیز سڑنے لگے، گلنے لگے اور اس سے ایک گندیدہ بو آنے لگے کہ جسے انسان کی مشام برداشت نہ کر سکے، تو پہلی فرصت میں انسان اس چیز کو اپنے سے دور کرتا ہے، یا اس کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ چیز اگر میں اپنے پاس رکھوں، یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ کسی نے سکھایا نہیں ہے انسان کو، اور فطرت کا خالق کون ہے؟ خدا ہے۔ یہ چیز انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے کہ اگر انسان کو اندیشہ ہو کہ یہ چیز اگر میرے پاس ایسے ہی رکھی رہی تو کچھ مدت بعد یہ سڑ جائے گی، گل جائے گی اور اس میں سے گندیدہ بو آئے گی کہ جسے انسان برداشت نہ کر سکے گا۔ تو ایسی صورت میں انسان اس چیز کو اپنے سے دور کرتا ہے، اور دور کرنے کے بعد بھی اگر وہ کہیں کسی دوسرے لوگوں کو پریشان کرے کہ جہاں سے جتنی دور کرے گا وہ زمین کے اوپر رہے گی تو دیگر افراد کو پریشان کرے گی، تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس چیز کو زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ انسان اس چیز کو کہ جس چیز کا خراب ہونے کا اندیشہ ہو، گندیدہ ہونے کا اندیشہ ہو، سڑنے کا اندیشہ ہو اور اس سے لوگوں کو اذیت پہنچنے کا منشا ہو، تو انسان اس چیز کو زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے۔ یہاں جو
خداوند نے ذکر کیا فاقبرہو، میں نے انسان کو قبر میں اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے فطرتاً انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی کہ انسان کسی ایسی چیز کو جب دیکھے تو زمین کے اندر دفن کرے، تاکہ اس کی بو اور اس سے پھیلنے والی بیماری دوسرے افراد کو پریشان نہ کرے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا، دونوں سگے بھائی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے محترم ناظرین ان کی داستان سے آشنا ہوں گے کہ دونوں سگے بھائی تھے۔ قابیل نے حابیل کا قتل کیا۔ حابیل ایک نیک انسان تھے، قابیل حاسد تھا۔ حسد کی بنا پر جو ہے اس نے حابیل کا قتل کیا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ پریشان ہوا کہ وہ کرے کیا، کیونکہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا تو جناب آدم علیہ السلام کو معلوم ہوگا۔ بہرحال وہ پریشان ہوا اور اس کی فطرت نے چاہا کہ اس چیز کو وہ چھپائے تاکہ معلوم نہ ہو پائے، تو وہ لیے رہا، کبھی ادھر لے کے جائے، کبھی وہاں، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی اس پہاڑ پر، کبھی زمین میں اس طرف، کبھی اس طرف۔ بالآخر ایک دو کوے جو ہیں، غراب کا لفظ جو قرآن کریم میں استعمال ہے کہ دو کوے آسمان سے نازل ہوئے اور ان دونوں ہی کووں میں لڑائی ہوئی۔ ایک نے ایک کوے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد اس کوے نے کہ جس نے اس کو مار دیا تھا زمین میں گڈھا کھودا اپنی منقار سے، اور اس مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر رکھا اور اس پر مٹی ڈالی۔ یہ چیز جو ہے قابیل نے دیکھی، اور یہی عمل اس نے جناب حابیل کے جنازے کے ساتھ انجام دیا۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ اللہ ہی انسان کی فطرت کا خالق ہے، اور اللہ نے ہی دونوں کووں کو بھیجا جس کے ذریعے قابیل نے سیکھا کہ جناب حابیل کو کیسے دفن کرے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 ثم اذا شاء انشرہ، میں ہی مارتا ہوں۔ آیت نمبر 21 میں ذکر کیا اور میں ہی جو ہے قبر میں اتارتا ہوں۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کے بعد جب خداوند عالم چاہے گا، جب جو ہے قبر میں سے اٹھائے گا۔ اذا شاء انشرہ، جب چاہے گا اٹھائے گا قبر میں سے انسانوں کو۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم، صرف اور صرف خداوند عالم کو معلوم ہے، کیونکہ دوبارہ جو اٹھایا جانا کا مسئلہ ہے وہ قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تاکہ حساب و کتاب لیا جائے۔ اس لیے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ چاہے گا جب اٹھائے گا، یعنی جب وہ چاہے گا جب قیامت آئے گی۔ اور قیامت کب آئے گی، اس نے قیامت آنے کا وقت کب معین کیا ہے، ابھی کتنی دور ہے قیامت، اس کا علم صرف و صرف ذات خداوند عالم کے پاس ہے۔ آج کا درس ہمارا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔